بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر امیر محمد ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرک یونٹ LRH پہ کام کر رہا ہوں، اور اس گرمی کے سیزن میں بچوں کی خاص بیماریاں ہوتی ہیں۔ بیماریاں تو پورا سال چلتی ہے، لیکن جس طرح سردیوں کے خاص بیماریاں ہوتی ہیں، جس طرح سینے کی بیماری، نزلہ زکام اور وائرل انفیکشن، اس طرح گرمیوں میں بھی زیادہ تر بچوں کو جو بیماریاں ہوتی ہے اس میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس سے کس طرح بچوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور پھر علاج میں اگر کچھ مشکلات ہو تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ تر گرمی میں ہمارے پاس ادھر مریض جو آتے ہیں وہ دست کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کو گیسٹرو-انٹرائٹس بھی ہم کہتے ہیں، ایکیوٹ گیسٹرو-انٹرائٹس بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ہیضہ بھی کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں خوراک کی چیزیں بچے جو کھاتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں۔ گندگی کی وجہ سے وہ جراثیم پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس کو یا تو الٹیاں، دست شروع ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات صرف دست، اور یہ دست اس پہ پانی کی اتنی کمی کی وجہ بن جاتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کے لیے مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ جو ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا پروٹیکشن جو ہے، حفاظت جو ہے ان چیزوں سے، وہ ماں کا دودھ ہے۔ جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں تو زیادہ تر مدرز نے، ماں نے باٹل فیڈنگ شروع کی ہے، جو یا ڈبے کا دودھ ہوتا ہے یا گائے، بھینس یا بکری کا دودھ۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ ان چیزوں کو برائے کرم اوائڈ کریں، اس سے بچیں، کیونکہ جو بوتل آپ لوگ یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کس طرح صاف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بالکل صاف ہی نہیں کرتے، اگر صاف کرتے ہیں تو سرف سے کرتے ہیں، صابن سے کرتے ہیں، یا اس طرح پانی کے ساتھ ان کو کنگال کر کے دودھ ڈال دیتے ہیں۔ یہ پلاسٹک کے جو باٹل ہوتے ہیں یہ صاف نہیں ہوتے اس طرح سے۔ ہم منیمم کہتے ہیں کہ 6 سے لے کر 8 باٹل لے لے، ان کو بوائل کرے نپل کے ساتھ۔ پہلے تو باٹل کو شروع کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کچھ بیماری اس طرح کی ہے کہ مدر کا دودھ نہیں ہے، یا وہ اس طرح کی دوائی کھا رہی ہے کہ وہ نہیں دے سکتی، تو پھر باٹل کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو بوائل کرنا، ابالنا پانی میں اس نپل کے ساتھ، اور ہر ایک باٹل جس میں پانی تیار ہو ملک کے ساتھ، تو وہ پہلے سے بوائل ہونا چاہیے۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ لوگ صرف پانی میں اس کو صرف کنگالے، یا سرف اور صابن سے صاف کرنا تو بہت زیادہ بری بات ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا حفاظت بہت مشکل ہے۔ اگر مائیں جو ہے نا اپنے دودھ پر توجہ دے دے اور اپنا دودھ دے، کوئی بھی ایسی وہ نہیں ہے، لوگ زیادہ تر مدرس ہمیں کہتی ہے کہ دودھ نہیں ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے برتھ سے اس کو باٹل شروع کر دی تو دودھ تو ریفلیکس سے آتا ہے۔ آپ بچے کو دودھ نہیں دیں گے تو دودھ ختم ہو جائے گا آپ کا، اور پھر یہ جو دست سے پیدائشی طور پر جو دست کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہے، تو آنے والا لائف بھی بچے کا پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کا گروتھ وہ مال نرش ہو جاتا ہے، نیوٹریشن وائز وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کو لوگ ادھر سورے کہتے ہیں۔ یہ ہمارے NRU میں نیوٹریشنل یونٹ میں بہت زیادہ بچے ابھی اسی مرض کی وجہ یا تو بالکل سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا سویلنگ ہو جاتی ہے، وجود کی سوجن ہو جاتی ہے۔ تو علاج بھی مشکل بھی ہے، اس میں مدرس کو، فادرس کو بھی تکلیف ہے، خرچہ بھی اس پہ اور بہت زیادہ آتا ہے۔ داؤ کہ گورنمنٹ نے، ہاسپٹل نے اس کا علاج بالکل فری کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہت مشکل ہے بچے کے ساتھ رہنا ادھر۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ماں کا دودھ، دوسرا ویکسین جو EPI کے ویکسین ہے، اس کے شیڈول کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جو کارڈ آپ لوگوں کے لیے بنتے ہیں، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اس سے تو ویکسین کے ذریعے بچا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو علاج اس کا یا مشکل ہے یا ناممکن ہے۔ جس طرح اگر ہم پولیو لے لیں تو پولیو ایک مرتبہ ہو گئی تو بچہ اپاہج ہو گیا، تو کمپلیٹ علاج اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری بات ویکسینیشن ہے، اور تیسری بات صفائی، ہائیجین، اپنے گرد و پیش کو صاف رکھیں۔ گندگیاں، آج کل لوگ فروٹ کھاتے ہیں، وہ آم ہو یا جو بھی ہو، چارپائی کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ شربت پیتے ہیں، شربت کو اسی جگہ پھینک دیتے ہیں، اور انہی چیزوں کے پیچھے پھر مچھر آتے ہیں۔ وہ مچھر اس میں جراثیم چھوڑتے ہیں، ادھر سے اٹھ کے وہ جراثیم اٹھا کے آپ لوگوں کے کھانے کی چیزوں پر بیٹھتے ہیں، اور وہی کھانا آپ لوگ کھاتے ہیں تو وہ کھانا نہیں ہوتا، وہ دراصل جراثیم ہی ہوتے ہیں جو آپ لوگ کھاتے ہیں۔ ہاتھ صحیح طریقے سے دھویا کریں، اگر آپ لوگ باتھ روم اٹینڈ کریں یا بچے کو صاف کریں۔ بچے کو ہر فیڈ سے پہلے مدرس کو چاہیے کہ صابن سے ہاتھ دھویا کریں، اس کو فیڈ بنائیں۔ گھر میں اور لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہاتھ کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور یہ بازار میں جو
دکانوں میں جو چیزیں ملتی ہیں، یہ امچورے، یہ مختلف قسم کے چٹپٹی چیزیں، اس سے کوشش کر لیا کرے کہ اس سے بچوں کو بچائیں۔ ایک تو یہ ہائیجینکلی صفائی کی اس میں زیادہ وہ نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو چمکدار لفافے میں بند کر دیں تو یہ صاف ہوگا، یہ بہت گندے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچہ ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ شوگر یا ٹافیاں یا یہ چیز جو کھاتا ہے، یہ بچہ گھر والا کھانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس زیادہ تر بچے جو آتے ہیں وہ بیمار نہیں ہیں، اس میں خون کی کمی غلط خوراک کی وجہ سے، اس کا بیلنس ڈائٹ جو ہے نا، جو اس کی ضرورت ہے وہ نہیں لیتا، تو اس کا خون بھی نہیں بنتا، اس کی ہڈی بھی مضبوط نہیں ہوتی، اسی طرح وہ ایکٹیو بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم زیادہ تر اپنے پریکٹس میں جو بچے دیکھتے ہیں ان کو اتنی خون کی بڑی بیماری نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اس سے پوچھتے ہیں، ڈیٹیلڈ ہسٹری لیتے ہیں، تو یہی بازاری چیزیں کھاتے ہیں اور گھر والا خوراک وہ بالکل نہیں کھاتا۔ اور دوسری اور ایک اور غلطی جو پیرنٹس کرتے ہیں، 6 مہینے تک جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو نرم غذا شروع کرنی چاہیے دودھ کے علاوہ۔ 6 مہینے تک جب بھی بچہ دودھ مانگے آپ لوگ دیا کریں، لیکن جب آپ لوگ 6 مہینے کی عمر تک بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو پھر ٹائم پہ دودھ دیا کریں، ہر وقت دودھ نہ دیں، دودھ دینے میں وقفہ کریں، اور اسی وقفے کے دوران اس کو تھوڑی غذا گھر والی، جس طرح کھچڑی ہو گئی، دہی اور کیلا، سوجی کا حلوہ، ساگودان، تھوڑے کہ اس کا ذائقہ بن جائے تو وہ خوراک لینا شروع کر لیتا ہے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچہ 18 مہینے کا ہے، صرف دودھ پیتا ہے، جب میں خون کا ٹیسٹ کرتا ہوں تو اس کا خون 6 درجے، 8 درجے، 7 درجے آ جاتا ہے، اور پیرنٹس سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کھاتا۔ تو یہ ایک خیال کرے کہ آپ لوگ 6 مہینے تک بچہ جب پہنچ جاتا ہے تو اس کے دودھ دینے میں وہ جو فریکوینسی ہے جو بار 6 مہینے سے پہلے لوگ دیتے ہیں اس میں کمی کریں، اس میں وقفہ کریں، ٹائملی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت مقرر کریں کہ اس پہ وہ یہ دودھ لے گا، اس کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں آپ لوگ گھر والا خوراک دیں۔ زیادہ تر میں لوگ دیکھتا ہوں، مدرس کو دیکھتا ہوں کہ بسکٹ، کیک اور یہ سلانٹی شروع کر لیتے ہیں، یہ اس سے بھی برا ہے، یہ نرم غذا نہیں ہے، یہ اس کا عادت یہ لے گا، یہ ساری عمر جو ہے نا گھر کے خوراک کو منہ بھی نہیں لگائے گا، پھر بھی اس کی ہڈی خون کمزور ہوگا، اس کا گروتھ سٹنٹڈ ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں، گروتھ نہیں ہوگا۔ اور زیادہ تر پیرنٹس ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کو یہی پرابلم ہوتے ہیں۔ تو یہ سے آپ لوگ اسی طریقے سے بچا سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو خوراک کے اچھے عادات دیں۔ غلط راستے پہ ڈالو گے، غلط خوراک پہ ڈالو گے تو وہ صحیح خوراک نہیں لے گا۔ اور اس سے اور بھی ایک بڑی بات جو آج کل اسکرین ہے، وہ اگر موبائل کا ہے، لیپ ٹاپ کا ہے یا آئی پیڈ کا ہے، اس سے بھی بچوں کو ویسے انٹرنیشنلی تو یہ بات ہے کہ بچے کو اسکرین لیس دین 1 آور پر 24 آور، مطلب یہ کہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹے سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے، اور 2 گھنٹے سے زیادہ اس کو پلے آپ لوگ فورس کریں کہ وہ گھر سے باہر 2 گھنٹے ایکٹیولی کھیلے، کرکٹ کھیلے، فٹ بال کھیلے، دوڑے۔ اور یہ 2 چیزیں، کیونکہ میں بہت زیادہ بچوں کو دیکھتا ہوں جس کو نائٹ ٹیررز ہوتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں اور اپنے آپ کو دیواروں کے ساتھ سر ٹکراتے ہیں، مدر کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، رات کو اس طرح کرتا ہے۔ تو جب میں ڈیٹیل ہسٹری لیتا ہوں، وہ آئی پیڈ پہ صرف ہارر موویز دیکھتا ہے، یہ ہارر ڈرانے والے موویز، کارٹون، وہ پھر نیند میں وہی چیزیں دیکھتا ہے، تو رات کو نیند خراب ہو جاتی ہے۔ مدرس بھی ان کو سائیکیٹری والوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہمارے گھر میں ہم نے خود اس کو اس مسئلے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ آپ لوگ، یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ آپ لوگ اگر اس کا احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر کی اور اسپتال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔